أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ذکر خیر آج انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے آپ تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ ہمارے نبی کا ہی کہ اس دنیا میں آنا ہوا ہے، درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں اللہ کا کلمہ کہا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اور کلمہ اس لیے کہا، ویسے تو ہم میں سے ہر آدمی گویا کہ اللہ کا کلمہ ہے. اللہ نے کن کہا تو ساری چیز وجود میں آئی. اللہ کے امر کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ خلاف عادت پیدائش ہوئی ہے. انسانوں کا ضابطہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تب گویا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ضابطے سے الگ رکھ کے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا تھا. اور واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے. کل ذکر آیا تھا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی نیک صالح خاتون بنایا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے والدین نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور اللہ کی بہت ہی مقرب اور نیک خاتون تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، اور اللہ نے چاہا کہ ان کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہو جس کے ہاتھ میں بنو اسرائیل کو اور اس زمانے میں جتنے لوگ تھے سب کو ہدایت ملے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی لوگوں نے اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا. اصل دین کو لوگوں نے ملیامیٹ کر دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف عادت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹا دینے کی گویا کہ بیٹا دینے کا فیصلہ کیا. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ جا رہی تھی، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے، تو وہ بالکل سے گھبرا گئی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک پردہ نشی عورت ہو، حیادار خاتون ہو، اس کے سامنے ایک اجنبی مرد آ جائے تو وہ تو بالکل شرم سے پانی پانی ہو جائے گی. تو یہ تو حضرت مریم ہے جن کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے. انہوں نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ تو کیا بلکہ کسی بھی چھوٹے بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. تو یہ گھبرا گئی، لیکن فرشتے نے آپ کو بشارت دی کہ آپ گھبرائے نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں ایک خاص کام کے لیے، خاص مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور انہوں نے آپ کے گریبان میں پھونک مارا، جس سے گویا کہ آنن فانن آپ جو ہے امید سے رہ گئی. حالانکہ ہم دنیا کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ 9 ماہ کم از کم لگتا ہے یا 8 ماہ کا لمبا عرصہ گزرتا ہے، لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کو خلاف عادت ایک کرامت، ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا، تو یہ آنن فانن میں گویا کہ امید سے ٹھہر گئی. اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو انہیں درد کا بھی احساس ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ان کی طرف گویا کہ اللہ نے وحی بھیجی، اور ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ آپ پیر ماریے، یہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا، پانی آپ استعمال کیجیے. اور ایک کھجور کا تنا تھا جس پر یہ ٹیک لگا ہوئے بیٹھی تھی، تاکہ اس کو ذرا آپ حرکت دیجیے، اوپر سے ہم کھجور کا ایک تر و تازہ گچھا آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. تو انہوں نے یہ ذرا سی حرکت کی اور جد و جہد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا، اور اس سے انہیں ذرا قوت محسوس ہوئی. اب اصل مسئلہ ان کے سامنے جو تھا وہ یہ کہ بھائی بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا تو دے دیا، لیکن اب اس بیٹے کو لے کر جائے تو جائے کہاں؟ معاشرے میں آتے ہیں تو سوسائٹی والے کیا کہیں گے؟ چاہے اپنے وقت کی کوئی کتنی بڑی عبادت گزار خاتون ہو، اگر اس سے ہلکا سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے، ہلکی سی بھی غلطی ہو جائے تو لوگ تو بخشتے نہیں، 10 منہ 10 باتیں ہوتی ہے. تو انہیں فکر دامن گیر ہوئی کہ اب میں اس بچے کو لے کر چاہوں تو جاؤں کہاں؟ گویا کہ میں تو گویا کہ رسوا ہو گئی، برباد ہو گئی، لٹ گئی. تو یہ بالکل پریشان ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، اور اللہ نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، ہم نے آپ کو یہ بیٹا دیا ہے، آپ اسے لے کر جائیے، اپنے گھر جائیے. البتہ
لوگ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہنا کہ میرا آج روزہ ہے۔ اس زمانے میں پہلی شریعتوں میں ایسا ہوتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے، پہلے نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ یعنی انسان روزہ رکھ لیتا تھا کہ آج دن بھر میں انسانوں سے نہیں بولوں گا، بس دن بھر چپ ہی رہنا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بتایا کہ آپ کہہ دینا کہ بھائی میرا روزہ ہے، یعنی میں بات نہیں کر سکتی، اشارے سے بول دینا، اور بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ بچہ کون ہے، کیا ہے، بچہ خود بتائے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہی ہوا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ خود بولے گا، کہ اللہ کا حکم تھا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام کے مطابق آپ بچے کو لے کر اپنے گھر آئی۔ جن لوگوں نے بھی دیکھا، جو بھی دیکھا، تو سب جو ہے کہ افسوس کرنے لگے، حیرت کرنے لگے، اور ان کو طعنہ بھی دینے لگے کہ اے مریم تو نے یہ کیا کر دیا، کیونکہ خاندان کی تم نے عزت پامال کر دی، ناک کٹوا دی۔ نہ قرآن نے الفاظ لکھے ہیں کہ نہ تمہاری والدہ ایسی ہے، نہ تمہارے والد ایسے ہیں، گویا کہ آپ کی والدہ بھی نیک ہے، آپ کے ابا بھی گویا کہ عبادت گزار آدمی ہے، آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق انہوں نے اشارہ کیا کہ بھائی میرا آج روزہ ہے، میں نہیں بولوں گی، آج یہ بچہ خود بولے گا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یار یہ تو بھی پیدا ہوا، یہ کیا بولے گا، تم بہانہ مار رہی ہو۔ تو اس وقت جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے یہ آیت کریمہ اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے جاری کروائے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ یہ دنیا میں 3-4 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن ہی میں ماں کی گود میں ہی گویا کہ کلام کیا ہے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ آپ نے اس وقت لوگوں کو کہا کہ بھائی میری والدہ بدکار نہیں ہے، انہوں نے نعوذ باللہ کہیں منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی وضاحت پیش کی کہ میں کون ہوں، انی عبداللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا، میں چاہے جہاں بھی رہوں، یعنی میں جہاں بھی رہوں اللہ نے میرے ساتھ برکت کو لگا دی۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہی ہیں، آپ کو نبوت تو ملی نہیں، نہ کتاب ملی ہے، ابھی تو آپ پیدا ہی ہوئے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی؟ تو یہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے، آپ سے کوئی سوال کرے یا کوئی بھی مدد مانگے، اور آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے، آپ کو خود پر بھروسہ ہے کہ میں اس کا یہ کام کر سکتا ہوں۔ مثلا کوئی آپ سے کہے کہ بھائی میری بیوی بیمار ہے، ہاسپٹل لے جانا ہے، 5,000 روپے کا خرچہ ہے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کی بیوی کا علاج کرا سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم بھی زبان سے بول دیتے ہیں نا کہ جاؤ بھائی تمہارا کام سمجھو ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی کام ہوا نہیں ہے، بیوی تو ہاسپٹل کل جائے گی، لیکن انسان بولتا ہے کہ تمہارا کام ہو گیا، یہ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ کام ضرور اللہ کے منشا کے مطابق کر دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، تو اس اعتبار سے کہ انہیں یقین ہے کہ چونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو انہیں کتاب ضرور ملے گی اور انہیں نبوت کے تاج سے ضرور سرفراز کیا جائے گا۔ آگے انہوں نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے، یعنی مجھے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہا۔ اس لیے انسان کے اندر جب تک روح ہے، جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی، ہم اس دنیا سے نہیں جاتے، انسان مکلف ہے، چاہے نبی ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ آج اگر کوئی لوگ کہتے ہیں، جیسے بہت سارے پیر بابا فراڈیے ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے تو نمازیں معاف کرا دی گئی اور یہ ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ سارے لوگ بھگوسلے ہیں، یہ سب گویا کہ فراڈ ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں، جب تک میرے اندر سانس جاری ہے، مجھے گویا کہ نماز کا اور زکوٰۃ کا وصیت اور اس کا مکلف بنایا گیا ہے۔ تو جو لوگ غیر نبی ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے نماز کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے تیسری وصیت یہ کی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ دیکھیے ایک نبی سے گویا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے والدین کی اگر وہ حیات ہے تو ان کی گویا کہ زیادہ سے زیادہ ہم کیئر کریں اور ان کی فکر کریں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ میں امی ابا کی جو خدمت کا ثواب ہے، امی ابا کی خدمت کا جو حدیث میں فضیلتیں ہیں، وہ فضیلت مجھے حاصل ہو، حالانکہ والدہ انتقال کر چکی ہے، ابا دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب کیسے ہوگا؟ تو حدیث میں ہے کہ بھائی اگر آپ کی خالہ ہے، کیونکہ خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے، خالہ کی خدمت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ماں کی خدمت کرنے کا ثواب دے گا۔ خالہ نہیں ہے تو امی کی سہیلیاں ہوں گی، ابا نہیں ہے تو چچا ہوں گے،
یا خالو وغیرہ ہوں گے، پھوپھا وغیرہ ہوں گے، یا ان کے دوست یار ہوں گے ابا کے جن سے تعلقات تھے وہ لوگ ہوں گے. آپ اگر ان کی بھی خدمت کرتے ہیں تو گویا کہ ابا کی خدمت کرنے کا اور والدہ کی خدمت کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. گویا کہ اتنا بڑا یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت رکھی ہے. جن کے والدین ہیں ان کو تو خدمت کرنا ہی ہے، لیکن جن کے جا چکے ہیں تو وہ اپنی خالہ کی یا اپنے والدہ کی سہیلی وغیرہ کی، ابا کے دوستوں کی یا چچا وغیرہ کی خدمت کر کے بھی گویا کہ یہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن سلامتی ہو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ گویا کہ قبر سے زندہ کیا جائے گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف عادت بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. اور یہی بات جو ہے بہت سارے لوگ اسی بات سے فتنے میں پڑ گئے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی والدہ پر لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا، حالانکہ یہ بہت نیک صالح خاتون تھی. آج تک جو یہودی ہیں اس زمانے سے ہی ان لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گویا کہ نعوذ باللہ بدکاری کا ارتکاب کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ لوگ سب فتنے میں پڑ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو سمجھاتے رہے کہ بھائی تورات کا اصل حکم یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کا بھی علم دیا تھا اور ایک نئی کتاب بھی دی تھی زبور انجیل. دونوں کتاب کا آپ کو علم دیا گیا تھا اور آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. لیکن یہ جو قوم ہے یہودی جو آج اسرائیل کی شکل میں آباد ہے، یہ شروع سے ہی نافرمان قوم رہی ہے. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے جلیل القدر نبی ہے، جن کے اوپر تورات کا نزول ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی انہوں نے گویا کہ عیب لگایا ہے. کسی نبی کو بخشا نہیں ہے تو آج تو ہم کو یہ کیا بخشیں گے. تو یہ شروع سے ہی گویا کہ فتنہ پرور قوم رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کرنے لگے، اتنا ستانے لگے کہ بادشاہ کو ان کے خلاف ورگلا دیا اور ان کے قتل کے اور ان کو ختم کرنے کے اور ہلاک کرنے کے منصوبے ہونے لگے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا پریشان ہو گئے کہ آپ 2 رات ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے تھے. یعنی آج اگر لائن مسجد میں قیام کیا ہے تو اگلی رات آپ کا یہاں ٹھہرنا گویا کہ جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا. اگلی رات آپ خانقاہ مسجد چلے جائیں گے، اگلی رات وہاں چلے جائیں گے. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی چلتے پھرتے ہی گزری ہے. اسی لیے ان کو اللہ تبارک ان کو کہا جاتا ہے مسیح. مسیح کے معنی ہے جو آدمی سفر کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا رہے، یہاں سے وہاں ٹریول کرتا رہے، اس کو کہا جاتا ہے مسیح. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ یہودی اس قدر ہاتھ دھو کے پڑے تھے کہ بھائی یہ نعوذ باللہ یہ زنا کا پیداوار ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کے الزامات لگا کر یہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اندر شرک اور بت پرستی گھس چکی تھی. ظاہر سی بات ہے جب شرک میں انسان مبتلا ہوگا تو ہدایت کی بات اس کے بھیجے میں نہیں اترے گی. تو لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل کے واسطے سے کی کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ گویا کہ بطور محافظ کے اور بطور باڈی گارڈ کے لگا دیا. حضرت جبرائیل ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے بالکل عاجز آ کر لوگوں سے کہا کہ بھائی من انصاری الی اللہ، جو ان کے ماننے والے تھے ان کو کہا جاتا ہے احبار. ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں، کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے. آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے. واشہد باننا مسلمون، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ لوگوں سے مدد بھی مانگ رہے اپنے متعلقین سے. اسی میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یعنی یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی اور سارے لوگ ان کے پیچھے ہو گئے. ایک مکان میں جہاں آپ روپوش تھے، لیکن ان کو الگ الگ جگہ میں منتقل ہوتے رہنا پڑتا تھا، سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے. تو کسی نے جاسوسی کر دی اور ان کے بارے میں ان کے دشمنوں کو بتلا دیا. تو سارے لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے آئے. تو ان میں سے کچھ لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے آپ خود غور کریں کہ ایک مکان میں ہم بند ہوں اور چاروں طرف سے دشمن ہم پر حملہ آور ہو اور وہ مجھے بالکل مارنے کے در پہ ہو، تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو تسلی دی کہ اے نبی آپ کی جو موت آئے گی اپنے وقت پر آئے گی. ضابطہ ہے اللہ کا، جتنے دن انسان کی زندگی ہے انسان کو دنیا میں رہنا ہی ہے. لاکھ کوشش ہو جائے، سازش ہو جائے، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا. اللہ پر گویا کہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں تسلی دی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کو گویا کہ یہاں سے سیدھا آسمان پر اٹھا لیں گے. اور اللہ نے ایسا ہی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیا گیا.
اور وہ جو آدمی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے مکان کے اندر داخل ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل و شباہت تھی، آپ کا جو حلیہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے چہروں کو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے بدل دیا۔ تو جو پہلا آدمی آیا تھا وہ گویا کہ دکھنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگنے لگا، یعنی صرف دکھنے میں، باقی اور چیزوں میں نہیں۔ تو اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ ارے یہی عیسیٰ ہے، چلو مارو اس کو، تو کچھ لوگوں نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جو دو لوگ آئے وہ کہنے لگے بھائی ہم تو اتنے بندے تھے، ایک بندہ کم ہے، کہاں گیا؟ یعنی وہ لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ عیسیٰ ہے یا کوئی اور ہے، ہمارا جو بندہ تھا وہی تو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اور جو نصارہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سولی پر چڑھ گئے تھے اور ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے دے دیا، اور ہم جو بھی کرے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کفارہ ہو چکے۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ قتل کر پائے، نہ انہیں سولی دے پائے، بلکہ وہ لوگ شبہ میں پڑ گئے۔ یعنی وہ جو تیسرا آدمی آیا تھا اندر، پہلا آدمی، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دی گئی، وہ مارا گیا۔ اب وہ لوگ اس کو مار تو دیے عیسیٰ سمجھ کر، لیکن جب بعد میں کاؤنٹ کریں کہ بھائی ہم تو مثلاً 4 آدمی آئے تھے، اب 3 ہی بچے ہیں، چوتھا کہاں گیا؟ یا عیسیٰ کہاں گئے یا چوتھا کہاں گئے؟ اس میں گویا کہ وہ لوگ شک میں پڑ گئے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ بھائی ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا، انہیں سولی بھی نہیں دی گئی، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑ گئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، اور ہم تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ یہ آسمان پر ابھی بھی زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا، دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں نازل کریں گے، آپ دجال کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ نکلے گا، سارے لوگوں کو لے کر آپ ایک پہاڑ میں چلے جائیں گے، پھر وہ فتنہ بھی ختم ہوگا۔ اس کے بعد زمین پر ایک رحمت کی بارش ہوگی، اور پھر سارے عالم میں اسلام کا ہی بول بالا ہوگا۔ حدیث میں جو ہے کہ کچے پکے گھر تک اسلام پہنچے گا، تو وہ گویا کہ بشارت اس زمانے میں پوری ہوگی، اور اس وقت سارے کے سارے لوگ ماننے والے اللہ ہی کو ماننے والے ہوں گے، کوئی بھی گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی ولادت، ان کے یہاں بچے کی ولادت بھی ہوگی۔ اور روایت میں یہاں تک ہے کہ روضہ رسول میں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہاں 3 قبریں ہیں، حضرت شیخین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 ہے، چوتھے آدمی کی جگہ خالی ہے، یعنی ایک قبر کی جگہ وہاں پر خالی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود گویا کہ پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وفات پائیں گے تو انہیں یہیں پر گویا کہ دفن کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان، ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ آپ آسمان پر ابھی تک زندہ ہیں، قرب قیامت میں آپ نازل ہوں گے، اور اس طرح گویا کہ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو ختم کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ ان کا جو کراس ہے، صلیب سمجھتے ہیں عیسائی لوگ جن کو یہ لگاتے ہیں گلے میں، تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب عیسائیت ہے اس کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام خود دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ جو عیسائی ہے یہ ان کو دیکھ کر، یعنی اپنے نبی کو دیکھ کر گویا کہ ہدایت پا لیں گے۔ کچھ ہی عیسائی ہوں گے جو قتل ہوں گے، اور یہود کے ساتھ بہت ہی سخت جنگ ہوگی، اور وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہوں گے، اور اللہ کے نبی جزیہ کو ختم کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے۔ ان لوگوں کو گویا کہ یہ 2 ہی اختیار دیں گے، یا تو تم اسلام قبول کرو یا پھر ہمارے تلوار کا مقابلہ کرو۔ لیکن جزیہ کو ختم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تمہیں اسلام ہی قبول کرنا ہے یا پھر گویا کہ ہم سے مقابلہ کرو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو ختم کریں گے، اور دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو وہ دوبارہ جاری کریں گے۔ درمیان میں ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، دین اسلام ہے، اسی شریعت پر وہ عمل کریں گے، وہ اسی شریعت پر عمل کریں گے۔ اور ایک موٹا سا سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس مسلک سے ہوں گے، تو وہ مسلک کا جھگڑا وہاں پر ختم ہی ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد مسلک کا تمام جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی ایک نئی کتاب بھی دی اور توریت کا پورا علم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا اور شریعت محمدی کا پورا علم دیں گے، اور آپ شریعت محمدی کے مطابق ہی گویا کہ لوگوں کو عمل کرائیں گے، اور اس وقت یہ سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو ہی جائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں انشاءاللہ یہ دوبارہ ضرور اتریں گے۔ اب ان کے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی تو انہوں نے آواز لگائی، اپنے ماننے والوں میں آپ نے صدا کی اور پکارا کہ من انصاری الی اللہ، دین کے راستے میں میری مدد کون کرے گا۔
پتہ یہ چلا، اور ان کے جو ماننے والے تھے جن کو حواری کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کو صحابی کہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے اگر ہمارے سامنے کوئی تقاضا پیش کیا جائے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بڑھ چڑھ کر ان کا حصہ لیا اور ان کا ساتھ دیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دے دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا تھا کہ لوگوں مجھے بھیجا گیا، انی رسول اللہ علیکم، کہ مجھے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میری صفت یہ ہے مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ تمہارے پاس جو پہلے سے تورات کتاب موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں ایک رسول کی، ایک پیغمبر کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور ہم تمام کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ایک نام محمد ہے وہاں آپ کا نام احمد بھی ہے، آپ کے 99 نام ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم بھی نبی بن جائیں، ہم بھی نبی بن جائیں۔ چند سال پہلے مرزا غلام محمد قادیانی نے کوشش کی، آج ایک شخص ہے شکیل بن حنیف، یہ بھی اسی کوشش میں لگا ہے، لیکن اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس عقیدے کو بھی آپ اچھی طرح یاد رکھیے۔ دیکھیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا، خالق یعنی روزی دینے والے، پیدا کرنے والے، جلانے والے، مارنے والے، محتاجوں کی مدد کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ کسی کو شریک کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا اور آخری نبی ماننا، دونوں چیزیں ماننا ضروری ہے، کیونکہ دو باتیں ضروری ہے، اللہ کے نبی کو ہم اپنا نبی بھی مانیں اور آخری نبی بھی مانیں۔ اسی کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی اور دوسرے لوگوں نے کیا، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی مرتد ہے اور کافر ہے۔ یا کوئی نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرے لیکن ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی وہ پیروی کرے، ان کا فالوورس ہو، تو وہ آدمی بھی گویا کہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہم تمام کا بالکل کلیئر عقیدہ ہے، اور ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا شکیل بن حنیف خان دربھنگہ کا ایک آدمی ہے، اس کے لوگ پورے ملک میں آج پھیلے ہوئے ہیں۔ ابھی کل کی ویڈیو ہے، مہاراشٹر میں کسی جگہ اعتکاف میں اس کے مبلغین بیٹھے ہوئے، اب آپ سوچیے اعتکاف میں بیٹھ کر وہ لوگ گویا کہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے اور اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے کہ میں ہی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر ہیں۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، یہ تو اپنے ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہے، لیکن پھر بھی گویا کہ اٹک پٹک کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا ہے اور خود کی اور اپنے محلے والوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے جس پر ہم تمام کو جمے رہنا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں سبق ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح کل ہم نے سنا حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں بڑھاپے کے حالت میں، یعنی جب اولاد کی ظاہراً کوئی توقع نہیں رہتی، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نیک صالح اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں دیا۔ تو وہ اللہ گویا کہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ بھلے ہمیں ابھی اگر زندگی میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک نعمت پر قادر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل عقیدہ اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اس آیت میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم جس زمانے میں ہیں، آج کے زمانے میں، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، یعنی کون ہمارے خیر خواہ ہے اور کون ہمارا بد خواہ ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھنے میں سب سے بڑھ کر جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ نمبر 1 الیہود، نمبر 2 الذین اشرکوا، مشرکین، کافر، تو بت پرست لوگ ہیں، مورتی پوجا کرنے والے۔ ایمان والوں کے سب سے کٹر دشمن اور جانی دشمن دو لوگ ہیں، ایک تو ہے یہودی اور دوسرا ہے الذین اشرکوا، جو لوگ شرک کرتے ہیں یعنی مورتی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے دیار میں جو لوگ ہیں ہندو،
تو یہ دو ایسی قوم ہے جو کبھی بھی مسلمان کا بھلا سوچ ہی نہیں سکتی، اسے ہمیں گویا کہ اپنا جانی دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں، وہ مل کر تمہیں گویا کہ ملیامٹ کر دیں گے۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم، قرآن دھمکی بھی دیتا ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، یعنی یہودیوں والے کام کرے گا، نصرانیوں والے کام کرے گا، فانہ منہم، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حشر انہی کے ساتھ کر دوں، ایمان والوں میں پھر گویا کہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی اللہ کی شان بے نیاز ہے، جو آدمی اللہ کے سامنے جھکے گا اللہ تعالیٰ اسے ہی گویا کہ ہدایت دیں گے۔ قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے ایمان والو ان کافروں کو تم دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمان بھائیوں کو ہی اپنا خیرخواہ اور دوست بنانا چاہیے، ان کافروں کو نہیں بنانا چاہیے۔ تو قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو ایمان والوں کے دو کٹر دشمن ہیں، ایک یہودی اور دوسرا یہ ہنود، یہ جو مشرکین ہیں جو پوجا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی ان سے خیر کی کوئی امید نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے ایک دن تفصیل سے بات آئی تھی کہ ان سے ہم دلی محبت نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ہمیں ضرورت ہے تو بس سلام تو نہیں بلکہ خبر خیریت تک یا کاروبار کے حد تک ان سے ہم تعلق رکھیں، دلی محبت ان کے ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان میں سے ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب آپ ان کو پائیں گے الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہاں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو مختلف ادیان والے، مختلف مذاہب والے ہیں، ان میں سے ایمان والوں کے قریب وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں۔ جو کرسچن ہیں، سارے کرسچن بھی مراد نہیں ہیں، ان میں سے وہی لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، جو عالمی نظام ہے، اگر آپ کے سامنے پورے دیش کا نقشہ موجود ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کرسچن جو ہے دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہے۔ ان میں سے جو لوگ امریکہ وغیرہ میں آباد ہے، یہ اپنے آپ کو کبھی بھی نصرانی نہیں کہتے، بلکہ یہ اپنا جو تعارف کراتے ہیں لوگوں کے اندر، وہ اس اعتبار سے کہ بھائی وہ ملک کے اعتبار سے تعارف کراتے ہیں کہ میں امریکہ کا ہوں، یا امریکہ بر اعظم امریکہ کے فلاں ملک سے ہوں، فلاں ملک سے ہوں۔ یہ اپنا تعارف ہمیشہ اپنے ملک سے اور اپنے خطے سے کراتے ہیں، اپنے مذہب اور دین سے اپنا تعارف نہیں کراتے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے خیر خواہ یہ لوگ بھی نہیں ہیں، تو کون لوگ ہیں؟ تو اگر ہم اور زیادہ غور کریں گے تو روس وغیرہ کا جو ایریا ہے، یہاں پر جو کرسچن آباد ہیں، یہ اپنے آپ کا تعارف، خود کا تعارف مذہب سے کراتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، انا نصارہ۔ قرآن نے جو کہا کہ آپ ایمان والوں کے قریب، خیر خواہ بھی نہیں بلکہ قریب، یعنی تھوڑی بہت ہم ان سے گویا کہ ہمارا مزاج ملے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم پورے دنیا کا غور کریں تو یہ روس وغیرہ کا جو ایریا ہے، یہاں پر جو لوگ آباد ہیں وہ اپنے آپ کا تعارف، خود کا تعارف مذہب سے کراتے ہیں۔ اسی لیے آپ جب دیکھیں کہ خارجہ پالیسی کے اندر یہ پوتین وغیرہ کا، تو یہ لوگ اسلامی ممالک سے ذرا قریب نظر آتے ہیں، امریکہ سے ذرا دور نظر آتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم مزید غور کریں گے، وقت کافی ہو چکا ہے، اس آیت میں اگر ہم مزید غور کریں گے تو آج مسلمانوں کو کیا خارجہ پالیسی اپنانا چاہیے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، پوری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کا تعارف ملکوں سے کراتے ہیں، جو نیشنلزم کے فتنے کے شکار ہیں، وہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، جو ہندو ہیں یا جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اسی طرح جو یہود ہے، جو اسرائیلی ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ان میں جو بعض لوگ ہیں، چند ممالک ہیں جو اپنا تعارف مذہب سے کراتے ہیں، جو خود کو انا نصارہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو نصرانی بتلاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، یہ تم سے ذرا قریب ہو سکتے ہیں۔ مکمل خیر خواہ یہ بھی نہیں ہے، البتہ کچھ چیزوں میں تم ان کے ساتھ خارجہ پالیسی میں نرمی اختیار کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں، ان کے مطابق ہم تمام کو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، میں نے چند مختصر واقعات اور ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی جلیل القدر نبی بنا کر بھیجا تھا، اور ان کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے، اور آپ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو ان کو نبوت پہلے ہی مل چکی تھی، وہ بھی گویا کہ نئے نبی نہیں ہیں، تو قیامت تک کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی ہی آخری نبی ہے، ہماری کتاب ہی آخری کتاب ہے، ہماری شریعت ہی آخری شریعت ہے، اور ہمارا دین ہی آخری دین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بالکل واضح انداز میں اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے 3 ہی مہینے کے بعد گویا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے آج اسلام کو کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تام کر دی، اور قیامت تک کے لیے گویا کہ ہم نے دین اسلام ہی کو قبول کیا ہے، اور ہم دین اسلام ہی سے گویا کہ راضی ہوں گے۔ جو بھی لوگ اسلام پر چل کر آئیں گے وہی میرے محبوب بنیں گے، اور جو بھی اسلام سے ذرا بھی ادھر ادھر ہٹیں گے گویا کہ وہ میرے عذاب کے مزہ کو چکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے، اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم بڑے کمزور بندے ہیں، بڑے لاچار ہیں، لیکن یا اللہ تیری ہی وحدانیت کے اقرار کرنے والے ہیں۔ یا اللہ، ہم تمام کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سے جو بھی نیک اعمال ہوئے ہیں، یا اللہ ان میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، ان کمی کوتاہی کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، ہمارے ان اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ، رمضان کا مہینہ دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے، ہم سے بڑی ناقدری ہوئی، بڑی کوتاہی ہوئی، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو بھی اعمال ہوئے ان کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے روزے تراویح کو قبول فرما، زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرما، سارے اعمال کو قبول فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے روزے روزگار میں برکت نازل فرما، ہمارے گھروں میں چین سکون سکینت نازل فرما، ہم میں سے ہر آدمی کو صحت تندرستی کو دولت سے نواز دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، ہم بڑے مجبور ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بار بار ہم تمام کو جمع ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ، پورے مہینے میں جو باتیں کہی گئی ان میں جو بھی کبھی کوتاہی ہوئی ہو، جو غلطی ہوئی ہو، اپنے رحم کرم سے معاف فرما۔ اور اللہ، جو بھی باتیں کہی گئی ہے، جو ان میں جو اچھی باتیں ہیں ان میں اخلاص کی دولت نصیب فرما، ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار ہم تمام کو اس طرح مل بیٹھنے کے لیے قبول فرما۔ یہاں جتنے ساتھی آئے ہیں ہر ایک کی جائز مقاصد کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کو پہلے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔